اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کہاں تک پڑھا تھا جی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی ماں سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا، امطرا، اس نے بارش برسائی، اور امطرنا، ہم نے بارش برسائی۔ مطر کسے کہتے ہیں جی؟ مطر، بارش کو۔ امطرنا علیہم، ہم نے، یہ بارش کے مطلب ہم نے برسایا، علی اوپر، ہم ان کے اوپر، امطرنا علیہم، ہم نے ان پر برسائی، مطرن، مطرن ایک بارش۔ اب یہ بارش کون سی تھی جی؟ پانی والی بارش تھی، آگ کے پتھروں کی، سادہ پتھر بھی نہیں تھے، آگ والے پتھر تھے جن کی بارش برسی تھی ان پر۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ آتش فشاں تھا، پہاڑ کا جو پھٹ گیا، اور وہ جو آگ نکلی، اس آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو شعلے نکلتے ہیں، تو وہ آتش فشاں ایسے پھٹا کہ وہ سارا ان کی بستی پہ آیا آگ کی طرح۔ اب یہ وہ جو بستیاں تھیں، بحر مردار جو ہے، ڈیڈ سی، بحیرہ مردار، اس کے اندر وہ ڈوبی ہوئی تھی نا جگہ ساری، یہ علاقہ سارا ڈوبا ہوا تھا سمندر میں۔ پھر جب یہ سونامی وغیرہ آیا نا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا بیلنس گڑبڑ ہوا زمین کا، تو وہ بستیاں باہر نکلیں سمندر سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ نظرہ اور ینظرو، ینظرو وہ دیکھتا ہے، ایک ینظرون، وہ نون ہوگا تو وہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ ینظرو وہ دیکھتا ہے۔ اب اس سے کیا بنانا ہے؟ امر، تو پہلے آخری جو حرکت ہے وہ گئی، اور شروع سے جو علامت مضارع ہے وہ گئی۔ اب یہ انظر تھا، انظر، لیکن یہ حرف علت آ گیا جب، عطف فا،
تو یہ ہو گیا فنظر، پس دیکھو، فنظر پس دیکھو، کیفا کیسے، امطرنا علیہم مطرن فانظر کیفا پس دیکھو کہ کیسے، کانا ہوا، کانو کا جمع ہے نا، کانو جمع ہے واو الف کے ساتھ، کانا وہ تھا یا وہ ہوا، ٹھیک ہے۔ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شیطان کے لیے بھی سورہ بقرہ میں ہوا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس کے دو معنی، ایک معنی تھے کہ وہ تھا ہی کافر، کانا تھا، من الکافرین کافروں میں سے، یعنی وہ کافروں میں سے تھا، پہلے ہی کافر تھا، اس نے کوئی لبادہ اوڑا ہوا تھا، اندر سے کافر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندے یعنی ان کو کوئی طاقت ملتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں، تو وہ بدلتے نہیں ہیں، اصل میں ظاہر ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، اصل میں اندر سے وہ تھے ہی ایسے۔ تو کانا من الکافرین کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ تھا ہی کافر، اور دوسرا معنی کیا، کافر ہو گیا۔ تو کانا ہوا، فانظر کیفا تو دیکھو کہ کیسے، کانا ہوا، عاقبت عاقبہ تو کیا مطلب ہے جی، عاقبت کا کیا مطلب ہے؟ عاقبت کا مطلب کیا ہے؟ انجام، انجام صحیح لفظ ہے نا، کیونکہ عاقبت جو ہے نا وہ کسی چیز کے بعد میں جو رزلٹ آتا ہے، اس جو انجام اینڈ ہے اس کا۔ تو عاقبت، عاقبت غالب نے شعر کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ غالب نے کہا گناہ گار ہوں نا، کافر تو نہیں ہوں، کافر کی سزا بے حد ہے، یعنی کہ اس کی سزا کی کوئی حد نہیں، کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس نے کہا حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، یعنی انجام کے حوالے سے میری سزا کی ایک حد مقرر کرو، ایک حد تک سزا دو، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ ہاں جی تو کانا عاقبت جو انجام ہوا، جو آخرت انجام ہوا اس کا، ما کانا فانظر کیفا تو دیکھو کیسے، کانا ہوا عاقبت المجرم، اور اینا جمع مجرم، جرم کرنے والے، امطرنا علیہم مطرن، مجرم کس چیز کو، کس کو کہتے ہیں جی، مجرم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں مجرم کس کو کہتے ہیں؟ دو قسم کے رائٹس ہوتے ہیں، ایک پرسنل رائٹس ہیں، ایک رائٹس آف اسٹیٹس ہیں، ایک ریاست کے حقوق ہیں اور ایک شخصی حقوق ہیں۔ مثلا میں نے آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیا، فیصلہ جب ہوا تو عدالت نے آپ سے مجھ سے زمین چھڑا کے آپ کو واپس دے دی، مجھ سے نکل گئی، مجھے مجرم کہے گا کوئی بندہ؟ سول مقابلہ ہو گیا نا، مجرم نہیں ہوں۔ مجرم کب ہوں؟ جب میں نے فائر کیا ہے، جب اسٹیٹ آ گئی نا مقابلے میں ریاست ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اب یہ مجرم ہے۔ پاکستان پینل کوڈ یا دیگر اس کے جو قوانین ہیں جس میں جرم کی تعریف بیان کی گئی ہے، جرم کیا ہوتا ہے، کسی کو پتھر مار دیا، ریاست کہتی ہے کہ کسی نے امن کو توڑا ہے تو وہ بھی ریاست کے ساتھ ٹکر ہے، کسی کے سر پھاڑ دیا تو ریاست کے ساتھ ٹکر ہے۔ تو مقابلے میں اسٹیٹ، ریاست آ جاتی ہے۔
تو یہ تو چھوٹی سی ریاست ہے پاکستان، اور یہ پوری زمین جو ہے یہ کس کی ریاست ہے؟ یہ اللہ کی ریاست ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ریاست، یہ جو بندے پھر رہے ہیں نا آپ کے گاؤں کے اندر، یہ کس کی پناہ میں؟ اللہ کی تو پناہ میں چلو ہو گئے نا جی، ویسے ریاست کی پناہ میں یہ پولیس اسٹیشن کیوں بنایا گیا؟ آپ کو یہاں پہ جب چوریاں ہوتی تھیں یہ چھینا کی طرف، تو آپ رات کو جاتے تھے تو ان کی پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی یہاں پہ، وہ ریاست آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے کہ یہاں پہ کوئی چور اچکا نہ آئے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ آپ کو، اگر آپ کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے، آپ کو کسی نے گالی دی، کسی نے بندوق دکھا دی، کسی نے گولیاں چلا دیں، کسی نے آپ کی بکری چوری کر لی ہے، یا کوئی درخت کاٹ لیا ہے آپ کا، آپ کہاں جائیں گے؟ ریاست کے پاس جائیں گے، ریاست کو کہیں گے جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ ریاست کیا کرے گی؟ ریاست اس کا ایک مقدمہ درج کر لے گی، اچھا ایف آئی آر ہو جائے گی، پھر وہ بندہ جو ہے پکڑا جائے گا یا ضمانت کرائے گا، کچھ بھی کرے گا، وہ ریاست کی ٹکر پہ آئے گا۔ وہ بندہ جو ہے اس کے، جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ کس کی پناہ میں ہے؟ ریاست کی پناہ میں۔ اگر آپ نے کوئی کیس لڑا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ریاست کی طرف سے ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے، جو ریاست ہے وہ آپ کو ایک وکیل پرووائڈ کرتی ہے عدالت کے اندر۔ یہ علیحدہ بات ہے، بندے اپنا وکیل علیحدہ سے کر لیتے ہیں، لیکن اندر ایک وکیل کھڑا ہے جس کے پاس ریکارڈ ہے سارا، وہ بتاتا ہے جی کہ یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ بندہ ریاست کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ پولیس اس کی، یہ تو علیحدہ بات ہے، ہم رشوت ستانی کے اندر چلے گئے۔ تو جرم وہ ہے جو ریاست کے خلاف کیا جائے، ریاست کی پناہ میں ہم پھر رہے ہیں یہاں پہ۔ اس کی ایک بڑی مثال کیا ہے؟ میں کلاشن کوف رکھ سکتا ہوں، میں نے ہاتھ میں کلاشن کوف اٹھائی ہو، مجھے پتہ کرے ہاں جی کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ تو یہ پولیس کس کی حفاظت کے لیے؟ ریاست جب آپ کو حفاظت دے رہی ہے تو ریاست نے پھر آپ کو منع کر دیا ہے کہ آپ اپنے اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے، آپ کھلے عام بندوقیں اٹھا کے نہیں پھر سکتے۔ گلیوں محلوں میں، بازاروں میں چلنے والے لوگ کس کی پناہ میں؟ ریاست کی پناہ میں۔ تو ریاست کے خلاف جب کوئی ایکٹ کرے گا بندہ تو اس کو کہیں گے، یہ پہلے کہیں گے ملزم، جس پر الزام لگایا جائے، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکیوزڈ۔ کیوں جی؟ جب تک وہ مجرم ثابت نہیں ہوتا جرم اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، تب تک وہ ملزم ہے، یعنی اس پہ جرم کا الزام ہے۔ جس دن ثابت ہو گیا اس دن کیا بن جائے گا؟ مجرم بن جائے گا، کلپریٹ بن جائے گا۔ اب اس کا ثابت ہو گیا کہ جرم اس نے کیا ہے۔ ریاست کے ساتھ ایسے یہ زمین اللہ کی ریاست ہے، اس پہ بھی تو لوگ جرم کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے، یہ ساری مخلوق کس کے اس میں ہے، حفاظت میں، کس کے ذمے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ ضامن بن جاتا ہے اس بندے کا جس نے فجر کی نماز پڑھی۔ اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ نہیں لیتا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے ہی نکل گیا، سارا دن اس کا کتنی بے برکتی کے اندر چلا گیا نکل کے۔ تو یہ زمین ایک ریاست ہے اللہ کی، اس میں جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے والے انسان یا اس کے عقیدے یا اللہ کے تعالیٰ کے احکامات، یہ جو اسٹیٹ ہے نا یہ قوانین بھی بناتی ہے نا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ یہاں پہ آپ سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں تو وہاں پہ اوپر لکھا آئے گا 80 کا مطلب کیا ہے جی؟ آپ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ گاڑی چلائیں گے تو چلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ یہ جو کرائم ہے، کرائم جرم، اس کی کیا تعریف ہے؟ کوئی آپ کو ہے اندازہ؟ بہت سے اس کے تعریفیں ہوئی ہیں، لیکن میں ایک آپ کو تعریف اس کی بتانا چاہوں گا کرائم کی۔ ایسی رکاوٹ، ایسی آبسٹیکل، کرائم تو جرم ہو گیا نا، لا کی میں بات کروں، قانون، جو قانون بنتا ہے۔ لا از بیسیکلی این آبسٹیکل۔ آبسٹیکل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ایک رکاوٹ کو، ایک جس کو پار بندہ نہ کرے۔ ایک آبسٹیکل ہے جو کس چیز پہ ایک امپوز کی جاتی ہے، ایک
اس پہ لاگو کی جاتی ہے ایک فرد، ایک انڈیویجول پہ، ایک انڈیویجول یعنی ایک فرد پر، فرد کے اس حق پر، رائٹ آف این انڈیویجول، فرد کے اس حق پر آبسٹیکل لگائی جاتی ہے کہ جو اجتماعیت کو نقصان پہنچائے۔ گاڑی میں نے لی ہوئی ہے نا، گاڑی میری ہے، میں گاڑی کا مالک ہوں، میں گاڑی چلانے کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا؟ یہ حق میرا ہے کہ میں گاڑی چلاؤں، لیکن سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے ایک لا بن گیا بھائی 100 سے زیادہ اگر یہ چلائے گا تو یہ اجتماعیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سڑک پہ اگر یہ 100 سے زیادہ گاڑی چلا رہے ہیں نقصان کرے گا کسی نہ کسی کا، تو 100 سے کم چلاؤ جی۔ کوئی سڑکیں ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے 60، اس نے لا بنایا کہ تمہارے اس انڈیویجول چلانے کے رائٹ پہ یہاں سے آگے جاؤ گے اجتماعیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے ہی کسی نے بندوق رکھی ہوئی، بندوق کا مالک ہے، گولیاں اس کی، بندوق اس کی، لیکن وہ فائرنگ کر سکتا ہے۔ جہاں اجتماعیت کا نقصان ہے وہاں پہ فرد کے حق پر آبسٹیکل، رکاوٹ لگانا، اس کا نام قانون ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں، یہ آپ اپنا حق استعمال نہیں کر سکتے۔ جہاں کوئی فرد چاہے اس کا حق ہے یا نہیں ہے وہ اجتماعیت کے نقصان پہ جاتا ہے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کرائم ہے۔ تو پاکستان کا قانون اگر آپ پڑھیں تو اس میں ٹی وی میں ایسا سین دکھانا جس میں مرد عورت کا ہاتھ پکڑ لے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ تو پاکستانی ٹی وی میں یہ جرم دن رات ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ریاست ہی کمزور ہے، یا وہ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ کتی چوراں نال ملی ہے، یعنی کہ ریاست آج خود بے حیائی پھیلانا چاہتی ہے، اپنے قانون کو خود ہی توڑنا چاہتی ہے ریاست، یہ ریاست کے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس ریاست کی طرح اللہ کی ریاست تو نہیں ہے۔ اللہ نے جو لا بنایا ہوا ہے اس کو، اس کائنات کو چلانے کے لیے جو عقائد بنائے، جو نظریات بنائے، جو قوانین بنائے ہیں، جو اس نے اپنے مخلوق کے لیے، اس کے خلاف جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اس کو تھوڑی ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، تو وہ ڈھیل میں ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اس سے آگے پھر مہلت نہیں ملتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو اس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں رہتا، سمجھ نہیں لگی، مجھے سمجھ نہیں لگ سکی، میں سمجھ نہیں، اصل میں حقیقت میں سمجھ نہیں سکا دین کو اور اللہ کے رسول کا پیغام، یہ نہیں کہہ سکتا۔ بچہ فوت ہو جائے 25 سال 30 سال 40 سال کے انڈر تو وہ کہے کہ چلو یہ تو سٹیٹ، اللہ تعالیٰ کی سٹیٹ یہ زمین ہے۔ تو جرم یہ ہے کہ کوئی آدمی جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، اللہ کی اجتماعیت کو جب کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ کے جو لا ہیں، اللہ کے قوانین کو جب کوئی بندہ توڑتا ہے، اس کے خلاف آ جاتا ہے کھڑے ہو کے، تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جرم کرتا ہے۔ تو جرم کرتا ہے، اس کا انجام اللہ نے کہا کہ پھر آنکھیں کھول کے دنیا کو دیکھ لیں۔ ہم جاتے ہیں مہنجو دڑو اور یہ وہ دیکھتے ہیں سارے، تو یہ ایسے کیسے ہی اڑ کے تو کہیں نہیں چلے گے۔ اور ہم تو ملزم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اللہ کے پاس تو علم ہے۔ چلیں یہ اگلی آیت تھوڑی سی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور الہ کی طرف مدین کی طرف اخا بھائی، ہم ان کے بھائی کون جی؟ شعیبً، حضرت شعیب علیہ السلام۔
وہ ایک لفظ کون سا اس کے اندر ہے جی؟ شعیبن اخا، یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، کیونکہ حالت نصب میں زبریں آ رہی تھیں اخا. تو اس کا فعل کیا ہے؟ فاعل کہاں پہ ہے؟ گزر چکا ہے، پہلی دفعہ گزرا ہے، باقی ہر دفعہ چل رہا ہے. لقد ارسلنا، نہ ہم نے، ارسلہ بھیجا، بھیجا اس کا فعل ہے، ارسل فعل، اور نہ ہم نے فاعل. کس کو بھیجا جی؟ شعیباً، حضرت شعیب علیہ السلام کو، ان کے بھائی کو. یہ دونوں مفعول ہیں، ٹھیک ہے جی. الی مدین، مدین ایک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کسی شخص کا نام تھا، جیسے ہمارے ہاں گاؤں بن جاتے ہیں کسی نہ کسی نام سے بن جاتے ہیں. جیسے ہمارے گاؤں کا نام قبیل ہے تو یہ قبیل کوئی شخص ہوگا. جیسے آپ کے علاقے کا نام بہاول بخش ہے تو بہاول بخش کسی انسان کا ہی نام ہوگا نا، ایسے کیسے ہی تو نام نہیں رکھ دیتے. تو ایسے ہی جو یہ ہوتے ہیں نسلیں ہوتی ہیں، نسلیں بھی کسی نہ کسی کے نام سے. جیسے کشمیر ایک علاقہ ہے، کشمیر کس چیز سے بنا ہے؟ آپ نے کہا آپ کو اس چیز کا کوئی پتہ ہے؟ ایسے ہی ایک کہانی سی بنی ہوئی، واللہ عالم سچی ہے کہ جھوٹی ہے مجھے بھی نہیں پتہ. لیکن یہ ہے کہ کش کرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کاٹنے کو کہتے ہیں، کاٹ دینے کو. اور میر کس کو کہتے ہیں؟ میر سردار کو کہتے ہیں. یہ جتنے نام ہیں نا جی، اس کے ساتھ یہ اصل جو مرزا ہے نا، مرزا، یہ اصل میں تھا میر زاد، سردار کا بیٹا. ایسے ہی راجہ جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ راجہ پوت. پوت کا مطلب کیا؟ بیٹا. راجہ سے راج کرنا، میر سے سرداری. ایسے ہی ملک کس کو کہتے ہیں جی؟ آپ کو پتہ ہے ملک بھی سردار کو کہتے ہیں. خان بھی جو پشتوں میں سردار کو کہتے ہیں. جو یہ ایسے نام پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے الگ فضل سے اپنے ساتھ ایسے سرداری کے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو اپنے اپنے علاقے کے حساب سے پھر اس کا ٹیکہ بن جاتا ہے. کہیں پہ راجے زیادہ تو کہتے ہیں راجے اصلی قوم ہے، باقی سارے فارغ ہیں. کہیں پہ میرزا زیادہ ہے تو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں. غالب اپنے آپ کو کیا لکھتا تھا؟ میرزا. تو کش کہتے ہیں کاٹنے کو، یعنی ایک ایسا سردار جس نے اس وادی کو کاٹ کے رہنے کے قابل بنایا. کشمیر ایک ویلی ہے، ویلی آف کشمیر. اس ویلی کے اندر اس کو کاٹ کے اس کا جو پانی تھا اس کو نکال دیا دریاؤں کی شکل میں. کتنے دریا وہاں سے، بہت دریا نکلتے ہیں نا، تو اس نے کاٹ دیا اس کو، تو وہ پانی نکل گیا دریاؤں کی شکل میں، اور وہاں پہ لوگوں نے رہنا شروع کر دیا. کاٹنے کو کہتے ہیں. تو یہ نام ایسے چلتے ہیں. تو مدین بھی ایسے ہی. تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال، تو انہوں نے کہا، فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ. اب اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے جی. یا قومی، می کا مطلب میری، اے میری قوم. میری کہاں؟ یہ چھوٹی یہ اس کے اندر ہے. یا قومی، اے میری قوم. اعبدوا اللہ، بندگی کرو. والف جمع کی علامت ہے. یعبدو، تعبدون سے امر کا صیغہ بن کے اعبدو بن گیا. اعبدو، تم بندگی کرو، تم سب بندگی کرو. اللہ، اللہ کی. فعل کیا ہے؟ بندگی کرو تم سب. اور مفعول کیا ہے؟ کس کی بندگی کرنی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ، الہ نکرہ آ گیا، اور من اس کے ساتھ مزید اس کی تبییض کرنے کے لیے آ گیا، اور نیچے لے کے جانے کے لیے. ہاں جی، کس کوئی بھی معبود،
کوئی بھی معبود، من الہ، کوئی بھی، ما لکم من الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے تمہارے لیے، غیرہ، غیر علاوہ یا دوسرا، ہو اس کے، یا اس کا دوسرا یعنی اللہ کا ہے جی۔ ہو کس کی ضمیر ہے؟ اللہ کی ہے۔ میں نے کہا ضمیر کا اصول یہ پیچھے واپس چلے جائے، جہاں پہ کوئی اسم نظر آئے تو زیادہ تر اس پہ ہوتا ہے، ورنہ کلام کے اعتبار سے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ بھی آ چکی ہے۔ قد جاءت، یہ تا تانیث ہے، تا مؤنث، جاء آیا، جاءت آئی، جاءت وہ آئی، تے مؤنث، اور قد ہیز پرفیکٹ کرنے کے لیے، آ چکی ہے، قد جاءت آ چکی ہے، کم تمہارے پاس، یہ کم ایسے ہی ہے جیسے اندکم ہوتا ہے، یعنی کہ تمہارے پاس آ چکی ہے، یا الاکم تمہاری طرف آ چکی، قد جاءتکم آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃن بینۃن، تن مطلب ایک نشانی، اور نشانی بھی کون سی؟ واضح نشانی۔ یہ جاءت کا فاعل کیا ہے؟ بینۃن، یہ تے جو مؤنث کی تھی وہ بینۃن، یہ گول تا کس کی علامت ہوتی ہے جی؟ گول تا مؤنث کی علامت ہوتی ہے، جس کے ساتھ گول تا لگی ہو وہ مؤنث ہے۔ کچھ اس کی ایکسیپشنز بھی ہیں، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ مؤنث کا نہیں ہے، حمزۃ، ٹھیک ہے جی۔ قد جاءتکم بینۃ، آ چکی ہے تمہارے پاس واضح نشانی، من ربکم، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پاس ایک واضح نشانی، واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ کس نے کہا جی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی آ چکی ہے۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے تو اس کو سورج بھی نظر نہیں آتا ہے جی۔ کئی دفعہ آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کوئی اندر بندہ لیٹا ہوا آپ سے پتہ کرتا ہے سورج نکلا ہے جی، تو آپ کہتے ہیں سورج تو آسمان پہ آ گیا ہے، او ہو، پھر وہ باہر نکل، نہ دیکھنا چاہے کوئی ہے۔ وہ مراسیوں کے بارے میں بات مشہور ہے کہ وہ صحن کے درمیان میں چارپائی ڈال کے سوتا تھا، اور ایسے سر پہ نا ایسے یہاں تک وہ کر لیتا تھا رضائی وغیرہ یا کمبل، تو جب اس کے سر پہ سورج پہنچتا تو لائٹ پڑتی اس کی آنکھوں میں، تو آنکھ کھول کے کہتا تو چڑھ آئے ہو۔ تو ایک دن کو کمبل تھوڑا آگے چلا گیا اس کا، تو وہ اثر کی طرف چلا گیا سورج، تو وہاں سے روشنی جب اس کی آنکھ میں پڑی، اس نے آنکھ کھول کے دیکھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ جتوں دل کرنا نکل اشنے تو جو نہ دیکھنا چاہے اس کو کوئی زبردستی نہیں دکھا سکتا۔ تو انہوں نے کہا بھئی تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، تو اب آگے حکم آ رہا ہے۔ ہر قوم کی نا ایک اپنی مستی ہوتی تھی، اب ان کی مستی کیا ہے؟ ناپ تول میں جتنے نبیوں کی اقوام آئی نا، جتنی، ان سب کی خرابیاں اب کس قوم میں جمع ہو گئی ہیں اکٹھی؟ ہماری قوم میں۔ ابھی دیکھیں کیا جی، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پس اوفو، ہاں جی، کیا اوفو کا کیا مطلب ہے؟ اوفا یوفی، اب یہاں سے ایک اور حقائق سامنے آ گئی۔ اوفا پورا کرنا، وعدہ، یوفی وہ کسی چیز کو پورا کرنا، یعنی کہ باب افعال ہے نا،
وفا کا مطلب ہے خود پورا کسی یعنی کہ وعدہ پورا اپنی بات. اوفا کسی چیز کو پورا کرنا. کسی چیز کو پورا کرنے کا مطلب ہے آپ کہیں یہ کلو ہے تو میں کہوں جی کلو, یا یہ 2 گز ہے, 2 گز پورا کرنا, کسی چیز کو پورا کرنا. یوفی وہ پورا کرتا ہے. تو ایک محاورہ ہے کوفی لا یوفی, یہ ایک محاورہ ہے, آپ نے نہیں سنا ہوگا. کوفی کوفہ والے, کوفی لا یوفی, کوفی وفا نہیں کرتا, کوفی نے وفا نہیں کرنی. خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, بلا کے شہید کر دیا. تو ہاں جی, ہاں جی, عراق کی تاریخ پڑھ لیں آپ. عراق پر اللہ تعالیٰ نے ویسے بندے نہیں مسلط کیے. حجاج بن یوسف دن آیا, جس دن آیا پہلا دن تھا اس کا, تو وہ آیا سیدھا ہی مسجد میں ہی. اس وقت یہ تصویریں تو تھی نہیں کہ خبروں میں چل رہا ہو گیا حجاج بن یوسف صاحب آج تشریف لے کے آ گئے, اور کوئی وداؤٹ اینی پروٹوکول اکیلا ہی آ گیا گورنر بغداد کے اندر. تو مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. اب جب مسجد میں بیٹھا تو لوگ شرارتی ہیں عراق کے, تو انہوں نے اس کو کنکریاں ماری. مسجد کا فرش ایسے ہوتا تھا, کنکریاں چھوٹے چھوٹے, کیا کہتے ہیں اس بجری کو جو چھوٹی ہوتی ہے, ہاں پین بجری ٹائپ, وہ چھوٹے چھوٹے, وہ انہوں نے اس کو کنکریاں ماری اٹھا کر. ان کو کیا پتہ تھا یہ کون ہے. تو جب وہ وہاں سے کسی جو پروٹوکول افسر تھا وہاں پہ موجود تھا, کوئی ایک آدمی, اس نے بتایا کہ گورنر صاحب آئیں جی اسٹیج پہ آ جائیں ممبر پہ. تو جب وہ ممبر پہ بیٹھا تو اس نے پہلا جملہ ہی حجاج بن یوسف نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سروں کی فصل پک چکی ہے اور اس کے کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اس نے اپنے جملے کو سچا کر دکھایا. عراقیوں پہ اللہ تعالیٰ نے نمرود بھیجے, ہر ایک جو کوئی آیا انہوں نے اس کے, یہ دیکھیں ابھی 2004 میں امریکہ آیا تو اس نے کیا کیا. تو کوفی لا یوفی, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک عراقی نے یہ سوال کیا, کوفی نے. اس نے کہا جی کہ یہ جو مچھر ہم حرم میں احرام باندھا ہوتا ہے اور سجدہ دیتے, یا کوئی مچھر مر جاتا ہے ہم سے, تو کیا ہم پہ قربانی تو نہیں آتی کہ ایک مار دی, اللہ کی مخلوق مار دی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا اللہ کے رسول کا نواسہ شہید کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی عراق والوں کو, اور مچھروں پہ سوال کر رہے ہو, عجیب ہی لوگ ہو تم. تو کوفی لا یوفی, کوفی وفا نہیں کرتا. تو توفونا, یوفونا سے توفونا, تم وفا کرتے, تم اس کو پورا کرتے ہو. تو اب اس کو کیا کرنا ہے جی, امر بنانا ہے. تو کیا ہوگا جی, نون چلا گیا اور علامت مضارع بھی چلی گئی. اوفو پورا کرو, فاوفو بس پورا کرو. کس چیز کو پورا کرو جی, پورا کرو یعنی تم پورا کرو. تم اس کے اندر چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے, انتم فائل, تم پورا کرو. الکیلا, کیلا کا مطلب کیا جی, ناپ, ناپنا. اردو میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں, ناپ تول. الکیلا ناپنا, ناپنے کو, یعنی کہ کسی چیز کی زمین جب بیچی جاتی ہے تو وہ تول کے بیچی جاتی ہے, ناپ کے. کپڑا ناپ کے. ناپنے والی جو چیزیں ہیں نا, پورا کرو ناپ. ول میزانہ, قیلا, یہ مفعول ہے دونوں, ٹھیک ہے جی, پورا کرنے کے. کس کی پورا کرو, قیلا ناپ کو پورا کرو. وا اور المیزانہ, تو میزان کس کو کہتے ہیں, ترازو کو کہتے ہیں. تول کو پورا, ناپ تول کو پورا کرو. یعنی وہ جو قوم تھی وہ تولنے اور ناپنے میں ڈنڈی مارتی تھی. ہم تھوڑے آگے چلے گئے اللہ پاک کے فضل سے. یہاں پہ کوئی اوریجنل چیز ملنا کہ ممکن, ہم چیزیں ہی 2 نمبر دے رہے ہیں, ناپنا تولنا تو بعد کی بات ہے.
آپ شرطیہ جائیں مین بازار کے جو آگے پیچھے دکاندار یہ فروٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے فروٹ لیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو ریڑیاں اٹھا کے بیچ رہے ہیں، پٹھانوں کے چھوٹے چھوٹے، وہ نہیں، جو پکے دکاندار ہیں، آپ ان کے پاس جا کر 2 درجن مالٹے دو، وہ آپ کہیں گے خود ڈال لو، یا وہ آپ کے سامنے ڈالیں گے بڑے بڑے مالٹے اس کے اندر، آپ بڑے خوش ہوں گے۔ کتنے کے ہوگے جی؟ 200 کے۔ بس آپ نے ایسے کیا اور شاپر چینج، آپ کو جو وہ شاپر پکڑائے گا اس شاپر میں مالٹے نہیں ہوں گے، مالٹیاں ہوں گی چھوٹی چھوٹی، وہ شاپر اس کے پاس رہ گیا، اس نے دوسرا آپ کو پکڑا دیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، وَلَا اور نہ کیوں لکھا ہے جی؟ کیونکہ آگے فعل نہیں آ رہا ہے، تبخسو، تبخسو اصل میں کیا تھا جی؟ اب یہ پتہ نہیں فتح سے، باب سے یا سمع سے، اگر تو یہ بخسا یبخسو تو یہ باب فتح سے، اب مجھے صحیح اس کا یاد نہیں رہا، لیکن تے کا مطلب کیا ہوا؟ مضارع نہیں ہے، یہ نہیں کا ہے، فعل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں تبخسو نہ ہوتا تو پھر فعل مضارع تھا، یہ نون اڑ گیا نا اس کا، تو یہ نفی کا ہو گیا، نہ تم کم کرو، بخسن دراہم معدودہ، کس صورت کا لفظ ہے جی؟ حضرت یوسف، سورہ یوسف کے لفظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا چند تھوڑے دراہم، درہم کے اندر انہوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ تو لا تبخسو، نہ کم کرو نہ تھوڑا کرو، نقص کے معنی میں آتا ہے۔ نقص کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ہم اس کو اردو میں نقص کہہ دیتے ہیں، لیکن نقص نہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ نقص۔ نقص کا مطلب کیا ہے؟ کمی کا مطلب، ٹھیک ہے جی، نقص کے معنی میں آتا ہے۔ لا تبخسو، تم کم نہ کرو، لا تبخسو کم نہ کرو، الناس لوگوں کی، اشیاءہم ان کی، اشیاء لوگوں کی، یعنی الناس اشیاء لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو۔ کم نے کیا مراد ہے کم کرنے کے جی؟ ہاں جی، لوگوں کی چیزوں کا نقصان نہ کرو، کسی کی اشیاء کا اس کو کمی نہ کرو، اس کو یعنی کاروباری لوگوں کے حوالے سے نا، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض، و اور لا نہ تفسدو، لا بھی لائے نہیں کا، کیوں جی؟ یہ تفسدون تھا، تفسدو کیوں ہوا؟ لائے نہیں کی وجہ سے، فساد، تم فساد نہ پھیلاؤ، نہ کرو، لا تفسدو فی الارض، فی میں الارض زمین میں، لا تفسدو فی الارض زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بعد اصلاح ہی ہا، اصلاح اس کی، ہا اس کی اصلاح، اس کی کس کی جی؟ عرض کی، زمین کی، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ زمین کی اصلاح کیسے ہوئی تھی؟ نہ جی نہ، زمین وہ جو شروع میں جرم کا لفظ آیا تھا نا، جب لوگ اللہ کے قوانین توڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ ایک معاشرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے؟
ظلم کا نہیں چلتا، ظلم پہ دنیا قائم رہ ہی نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کی زمینوں پہ قبضے کرنا شروع کر دوں، یا میں آپ کے گھر کی دیوار کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنا کتنا عرصہ کو بدماش کرے گا؟ جب تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں رہتی معاشرے نہیں رہتے۔ چرچل کا آپ کو جو برٹش برطانیہ کا جو وزیر تھا اس کے لفظ آپ کو یاد ہیں چرچل کے؟ جب اس کی جنگ چھڑی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ لگتا یہ ہے کہ اب حالات گئے تو اس نے کیا سوال پوچھا تھا؟ اس نے کہا کہ ہمارے ملک کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی انصاف کر رہی ہیں۔ اس نے کہا پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ عدل جو ہے نا، عدل و انصاف، اس کے بغیر معاشرے نہیں چلتے۔ بدماشی پہ معاشرے چل ہی نہیں سکتے۔ ہمارے علاقے میں ایک پارٹی نے بدماشی کی، اس کو دیکھتے دیکھتے ایک اور پارٹی نے بدماشی شروع کر دی، تو جس دوسری پارٹی نے بدماشی شروع کی نا، ان کو دیکھ کر ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے انہیں یہ بات بتائی، میں نے کہا جنہوں نے پہلے بدماشی کی ہے ملا ان کو بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ نے ان سے متاثر ہو کے شروع کی ہے، ملا آپ کو بھی کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یعنی یہ دنیا کا اصول ہی نہیں ہے۔ پاکستان اتنا بھی ابھی وہ نہیں ہوا کہ بالکل یہ اندھیر نگری مچ جائے، ابھی اندھیر نگری نہیں مچی، ابھی کچھ نہ کچھ نظام یہاں پہ ابھی باقی جائے۔ یعنی جب زمین فساد سے بھر جاتی ہے نا، عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا چلو گیٹ آؤٹ، تم نکلو، نئے لوگ آئیں گے اور وہ اس کی اصلاح کریں گے۔ از خود ہی آدمی کے اندر ایک، جب جیسے کوئی آدمی شرابی زانی ہوتا ہے، جب بہت زیادہ اس کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اندر سے ایک توبہ نکلتی ہے پھر بندے کی، کیونکہ بے چینی اس کو پھر وہاں رہنے نہیں دیتی۔ ایسے ہی زمین ہے، تو اس سے پہلے مدین سے پہلے سمود تھی قوم، انہوں نے فساد مچایا ہوا تھا، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر کے زمین کی اصلاح کی۔ تو وہ جو اللہ نے پچھلی قوم تباہ کر کے اصلاح کی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ تم اب اس کے بعد کہ ہم نے وہ پہلی اللہ کی باغی قوم ماری، اب تم پھر دوبارہ بغاوت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، ذالکم، ذالک اس میں اشارہ ہے اور کم خطاب کا، ٹھیک ہے جی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس میں اشارہ، یہ خیرن، یہی بہتر ہے، ذالکم خیر لکم، لکم تمہارے لیے، لام زیر لی جو تھا تعلیل کا کے لیے، لکم ان کنتم، ان اگر، کنتم تم ہو، مومنین، مؤمنون کا مطلب ایک ایمان لانے والا اور اینا جمع، اگر تم مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ایمان کی پرواہ ہے نا، ایمان کی، تو پھر یہی بہتر ہے کہ یہ ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ناپ تول میں گڑبڑ کریں یا لوگوں کی چیزوں کو نقصان پہنچائیں یا استحصال کریں کسی کا، یا کسی کے مال کا غیر اس کا منصفانہ تصرف کریں گے، تو اصل میں ڈسٹرب کیا چیز ہوگی جی؟ ایمان۔ کس کا ایمان خراب ہوگا؟ اپنا ہی۔ تو ہم اصل میں کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں شاید دوسرے بندے کو تیل دے دیا، لیکن اصل میں تیل کس سے آیا ہے؟ اپنے آپ کی۔ چلو جی پڑھیں جی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. پہلا ہا جو ہے نا یہ گلے سے ہے اور دوسرا سینے سے. اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر دار عاجلا غیر آجل. اللہم سیبا نافعا اللہم سیبا نافعا اللہم سیبا نافعا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا. اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا وفی اوقاتنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا